السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ 19واں پارہ سورہ النمل، اور سورت کی آیت نمبر بھی 19 ہے، پارہ بھی 19 اور آیت نمبر بھی 19۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان پیغمبر سلیمان علیہ السلام انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ رب هب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا کہ پھر میرے بعد کسی کو تا قیامت اس طرح کی بادشاہت عطا نہ کر۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، پوری دنیا کے بادشاہ بھی بن گئے، خود بھی نبی، باپ بھی نبی، عظیم الشان سلطنت کے مالک۔ اور اس دور میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسا تخت دیا تھا جس پر 600 کرسی براجمان، 600 کرسی، ایک جمبو سائز جہاز ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ نے ہوا پر کنٹرول دیا ہوا تھا، وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، پرندوں پر حکومت، جنوں پر حکومت کرتے۔ اتنا عظیم الشان اللہ نے آن شان بطور بادشاہت ان کو دی تھی۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا، ٹھیک ہے بات زیادہ کر، لشکر سلیمانی اپنے کر و فر کے ساتھ جا رہا ہے، تو آگے چیونٹیوں کی ایک وادی قریب تھی، تو چیونٹیوں کی ایک سردار اپنے چیونٹیوں کو کہنے لگی بھی جلدی جلدی اپنے گھروں میں واپس چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمانی تمہیں اپنے پاؤں کو تلے روند دے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ جو توحید کی بات ایک چیونٹی نے کہی، چیونٹی چھوٹی سی ہوتی ہے اور اس کے اندر دل بھی ہوتا ہے، گردہ بھی ہوتا ہے، یہ اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ اللہ نے اس سورت کا نام ہی اس پر رکھ دیا۔ النمل کا معنی چونٹی ہوتا ہے،
اللہ نے اس سورت کا نام بھی نمبر رکھ دیا، اور اس نے توحید کی بات کی، اللہ نے ہو بہو اس کی بات کو اپنے قرآن کا حصہ بنا، یعنی کہ توحید کی بات کے اندر اتنی اہمیت ہے، اتنی پاور ہے کہ اگر چیونٹی بھی توحید کی بات کرتی ہے تو اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے، تو انسان اگر توحید کی بات کرے تو کیا شان ہے اس کی۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں اس سے پہلے والی آیت میں، حتی اذا اتوا علی واد النمل، جب وہ چیونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے، قالت نملۃ، ان کی ایک سردار چیونٹی نے یہ اعلان کیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے گھروں میں، اپنی بلوں میں واپس چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمانی آ رہا ہے، لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون۔ لشکر سلیمانی، سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون دے اور ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ چیونٹی کہہ رہی ہے دنیا کے بے تاج بادشاہ کو اور اللہ کے نبی کو، کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ چیونٹی کا یہ عقیدہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جب یہ بات اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے سنی، اللہ نے ان کو یہ طاقت ہمت دی تھی، وہ سمجھ لیتے، ان کو تو اپنی پڑ گئی، اور وہاں ایک تو اس چیونٹی کی گفتگو کو سن کر مسکرانے لگے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی بات کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آج کے درس میں ایک دعا آگے آ رہی ہے اسی آیت نمبر 19 میں، میں گزارش کروں گا کہ میرے سمیت سب لوگوں کو اس کو یاد کرنا چاہیے، اور شکرانے کے طور پر ساری زندگی اس کو پڑھنا چاہیے۔ شکرانے کے طور پر اللہ نے عزت دی، مقام دیا، صحت و عافیت دی، بیوی بچے گھر بار دیا، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ، لیکن اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی اس گفتگو کو سن کر اللہ رب العزت نے قرآن میں نوٹ فرما دیا، فتبسم ضاحکا من قولها، چیونٹی کی بات کو سن کر اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے، اور ان کو تو اپنی فکر پڑ گئی۔ اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی چیونٹی اللہ کی توحید کا اعلان کر رہی ہے، اور میں تو اتنا بڑا بادشاہ اللہ نے مجھے بنایا اور ساتھ نبی بھی بنا دیا، تو مجھے بھی تو شکرانے کے طور پر کچھ کہنا چاہیے۔ فوری انہوں نے دعا کی، وقال، اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہاں سے آپ نے دعا یاد کرنی، ربی سے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ تو نے چھوٹی سی چیونٹی کو اپنی توحید کی بات کرنے کی ہمت اور طاقت دے دی، اللہ تم مجھے بھی توفیق دے، میں بھی تیرا شکریہ ادا کروں ان نعمتوں کی بنا پر جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی اور میرے محترم والدین پر کی، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی مجھے توفیق دے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق دینا جس پر تو راضی ہو جائے۔ اور اللہ کس عمل پہ راضی ہوتے؟ جو سنت کے مطابق ہو، جس میں اخلاص ہو۔ دعا کر رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم وفقنی لما تحب وترضى، اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دینا جو تجھے پسند بھی ہو اور جس پر تو راضی بھی ہو۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی الحمدللہ، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کوئی ہماری بڑھوتری کی بات نہیں ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کیسے گھروں سے چل کے آ جاتے؟ کتنے لوگ سوئے ہوئے ہیں، میرے رب نے ہمیں توفیق سجدہ دی، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ابھی ہم نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں نا، ربی اعنی، یعنی کہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد ربی اعنی علی ذکری کا و شکری کا، آگے وہ حسن عبادت، اللہ سے حسن عبادت کی دعا کرتے۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام بھی
اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق دینا جس پر تو راضی ہو جائے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت سے قیامت کے دن اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مولانا صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے ضمن میں یہ بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندو، اللہ کے بندے بن جاؤ اور ٹھیک ٹھیک ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی بندہ اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں جائے گا تو اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ صحابی عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو آپ سرکار نے فرمایا ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک مجھے اللہ کی رحمت کی چادر اپنی ہوش میں نہ لے لے، میں بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن ایندہ مطلب یہ نہیں کہ صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھنے کی کوئی لوڑ نہیں، نمازاں کی لوڑ ہے، روزہ رکھنے کی لوڑ نہ، یہ یاد رکھنا بسم اللہ میں ہم پڑھتے الرحمن اور الرحیم، ہر دفعہ پڑھتے، فاتحہ کے اندر بھی ہے الرحمن الرحیم، اس کا مطلب سمجھے ذرا، اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے، لیکن رحمان فی الدنیا، رحمان فی الدنیا ورحیم فی الآخرہ، اللہ رحمان ہے دنیا میں، کافروں پر بھی، اپنوں پر بھی، بیگانوں پر بھی اللہ سب کچھ دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، بلکہ کافروں کو بعض دفعہ ٹیکنالوجی میں اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ امریکہ جیسے لوگ، برطانیہ جیسا ملک، اللہ نے بہت کچھ دیا، چائنا غیر مسلم ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سولر سسٹم سب کے لیے اللہ رحمان ہے دنیا میں، لیکن یہ بات یاد رکھنا قیامت کے دن کافروں کے لیے کوئی رحمت نہیں ہوگی، قیامت کو اللہ رحیم ہوگا، مہربان ہوگا صرف مومنوں پر۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ملتی ان کو ہے جو عمل کرنے والے، جو احسان کرنے والے، جو اللہ کی عبادت کرنے والے۔ یہ نہ سمجھے میں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سارا کچھ کر کے بھی جنت میں جانا ہے تو اللہ کی رحمت سے جانا ہے۔ آخری بات سنیے، قیامت کے دن صحیح حدیث ہے، ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جس نے دنیا میں آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اتنی بھی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزری، رکوع میں، سجدوں میں، عبادت میں، ریاضت میں، اللہ کی عبادت میں۔ قیامت کو جب اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ کہیں گے جا بندے میں نے تجھے اپنی رحمت سے معاف کر۔ اللہ، بندہ سوچے گا، سوال کرے گا یا اللہ تیری رحمت تو بڑی ہے، لیکن یہ بتا میرے عمل کدھر گئے؟ میں نے تو ساری زندگی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہے کہ چلو بھی لاؤ، میزان لے آؤ۔ اللہ میزان لانے پر بھی قادر، اور جو آنکھ اللہ نے یہاں لگائی ہے اس کو نکال کر میزان میں رکھنے پر بھی۔ کئی بیوقوف بندے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی اللہ جو چاہے کرے؟ آپ سرکار نے فرمایا قیامت کو کئی بندے الٹے پاؤں، سر نیچے ہوگا اور پاؤں اوپر ہوں گے، یہ قرآن میں بھی تذکر آتا ہے، اللہ ان کو چلائے گا۔ تو آپ اسے ابھی عرض کرتے کیسے ہی چلائے گا؟ تو آپ نے فرمایا جس رب نے سیدھا چلنا سکھایا ہے وہ قیامت کو الٹا بھی سکھا دے۔ اللہ کو بڑے طریقے آتے ہیں، اور لوگوں کے بگڑے ہوئے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کے بھی میرے رب کو بڑے طریقے آتے ہیں، منٹوں کے اندر۔ اللہ اکبر۔ ترازو آ گیا، اللہ حکم فرمائیں گے اس کی دائیں آنکھ نکال کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور ساری زندگی کی نیکیاں، ساری زندگی کی ریاستیں، عبادتیں، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کو ترازو کے دوسری طرف رکھ دو۔ ترازو اٹھایا گیا، ساری زندگی کی نیکیاں وزن میں کم، اور اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت آنکھ کا وزن
زیادہ ہو گیا. اللہ نے کہا ہاں سنا، ابھی تک تو تو نے میری دی ہوئی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کیا. دونوں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اللہ تیری رحمت ہی چاہیے. یار ہمیں بھی تو غور کرنا چاہیے نا. اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، کس نے دی ہیں؟ ہاتھ کس نے دیے؟ اور دیے تو رب نے ہیں. آپ بھی گواہیاں نوٹ کروا لیں نا. ہاتھ کس نے دیے؟ پاؤں. آنکھیں کس نے دی ہیں؟ عقل سمجھ کس نے دی؟ جی عقل نہ ہوئے دماغ دا ایک پرزہ ہل جائے، ایک پرزہ تے بندہ پاگل ہی ہو جاتا ہے. ہمارے ڈگری کالج کا پہلا پرنسپل 19ویں گریڈ کا پروفیسر، آج تک اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں گیا آج تک. یہ اللہ تعالیٰ کے سے فضل مانگنا چاہیے، اللہ سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے. آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. اللہ جے قدرت والوں ایک بابا جی شوکت صاحب تھوڑا بھی سودا رکھیا تھوڑا جہا تمہیں پنجابی سمجھا دی نا. جے قدرت والوں ایک اکھ ہو جائے کانی، جمع ہو کے آ جائے پیران دی ٹانی، تے دنیا دے پیران دا لگ جائے میلہ، گرو سارے آ جان ہر گرد چیلا، سارا زور لاوے. بڑی قابل سماعت بات ہے، سارے ذرا غور کرنا ہے. سارا زور لاوے اکیلا اکیلا، کدی بن سکے نہ ایک اکھ دا ڈیلا. اگے ذرا غور کرنا. جے نقلی ڈیلا کوئی، جے نقلی ڈیلا کوئی بناوی دے گا، اندے وچوں کچھ بئی نظر نہیں پوے گا. اور جن تینوں مفت اے سب کچھ عطایا، تو احسان اندے دا کی مل پایا. اللہ جانتا جے بندے نو قدر ہوئے نا، جے قدر ہوئے تے بندہ ساری زندگی سجدے ہی پیار ہوئے. اتنی رحمت اللہ دی، ایک ایک نعمت اتنی عظیم. لو جی اے جڑی دعا ہے نا، میں ایک باری پڑھ کے سنا دینا تے تانوں میں دس دیتا ہے. 19 پارہ ہے، سورہ نمل دی آیت نمبر بھی 19. گھر جا کے انہوں پڑھو، دیکھو، یاد کرو. اس آیت دے تقریباً ادھی آیت تو بعد جتوں ربی تو شروع ہوندہ ہے نا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اللہ مجھے اور آپ کو شکرانے کے طور پر ساری زندگی یہ دعا پڑھنے کی توفیق دے. بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بیماروں کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے دعا کر. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. اے میرے اللہ اپنی رحمت نال سانو سب نو معاف فرما. اللہ جی ساڈے حال تے رحم فرما. اے میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما. عالم دنیا، عالم اسلام دی خیر فرما. اے میرے اللہ دنیا بھر دے مظلوماں دی مدد فرما، خاص کر فلسطین دے مظلوماں دی مدد فرما. اے میرے اللہ ان تے ظلم دی اخیر ہو گئی ہے، بربریت دی انتہا ہو گئی ہے، کتنا ہی عرصہ گزر گیا ہے. اللہ تو اپنے مظلوم، مقہور، مجبور بندیاں دی مدد فرما. اے میرے اللہ جتنے بھی ظالم نے اسرائیل دی شکل اندر، امریکہ برطانیہ دی شکل اندر، اللہ تو سارے ظالماں نو نیست و نبود فرما. اے میرے اللہ ظالماں نو تباہ و برباد فرما. اللہ جی ظالماں نو عبرت دا نشان بنا، مظلوماں دی مدد فرما. یا اللہ ساڈے چو جتنے بھی مسلمان مرد، عورتاں، بچے، بوڑھے، جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ سونے اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما.
یا اللہ تو ساڈے جسماں دا خالق و مالک ہے، اللہ تو مکمل قدرت رکھنا ہے۔ اے میرے اللہ ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس نو، ایک ایک بیماری نو اپنی قدرت کاملہ نال نکال دے۔ یا اللہ ساڈے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح فرما دے۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا، ایمان اور صحت دی سلامتی نال زندہ رکھنا، جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ اپنی رحمت نال جتنے مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے سب کو معاف فرما، خاص کر ساڈے والدین تے رحم فرما۔ یا اللہ ساڈے بھی تو جنہ جنہ دے والدین تیرے کول چلے گئے، اللہ ان سب دے والدین نو اپنی رحمت نال معاف کر کے جنت اعلی مقام عطا کر دے۔ یا اللہ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق دے دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت نال رزق حلال عطا فرمانا، اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما دے، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور کر دے، بیماراں نو شفاواں عطا کر دے۔ یا اللہ سارے دوویں جہان آباد کر دے، کامیاب کر دے۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ یار کر سکتے ہیں۔ موٹر سائیکل باہر ہی ہے۔ ہاں جی اچھا ویسے چھوٹی موٹر سائیکل تو لنگ جاتی ہے ایک دروازے نال، وہ پھر میں بھی ہاں